بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آج ہم جس دو نمازوں کی بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہماری زندگی کی سب سے قیمتی نمازیں ہیں، نماز فجر اور نماز عصر۔ یہ وہ دو نمازیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاص اہمیت عطا فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی فضیلت کے وہ الفاظ بیان فرمائے ہیں جو کسی اور نماز کے بارے میں نہیں ملتے۔ نماز فجر کی اہمیت میرے بھائیوں، فجر کی نماز صرف ایک عبادت نہیں، یہ اللہ کی حفاظت کا معاہدہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص فجر کی نماز پڑھ لے وہ اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے۔ صحیح مسلم، یعنی صبح اٹھ کر فجر ادا کرنے والا بندہ پورے دن اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ اسے رزق میں بھی برکت، دل میں بھی سکون، گھر میں بھی رحمت، زندگی میں بھی کامیابیاں نصیب ہوتی ہیں۔ فجر کی سنت دنیا سے بہتر کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور اس کی ہر چیز سے بہتر ہیں۔ صحیح مسلم۔ سوچیں، دنیا میں ہر چیز، دولت، گھر، گاڑیاں، سونا، چاندی، سب بہتر یہ 2 رکعتیں، کیونکہ فجر کی سنتیں صرف دنیا کا فائدہ نہیں دیتی بلکہ آخرت کو بھی روشن کرتی ہیں۔ فجر چھوڑنے کا نقصان، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فجر اور عشاء کی نماز چھوڑنا منافقین کی نشانی ہے۔ صحیح بخاری۔ جو بندہ فجر چھوڑتا ہے اس کا رزق تنگ ہو جاتا ہے اور اس کے دل سے برکت اٹھ جاتی ہے اور اس کی زندگی بے سکونی کا شکار ہو جاتی ہے۔ حصہ 2، نماز عصر کی اہمیت۔ میرے پیارے بھائیوں، عصر کی نماز بھی فجر کی طرح انتہائی عظمت والی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب دن کے فرشتے اوپر جاتے ہیں، رات کے فرشتے نیچے آتے ہیں، دونوں اللہ کے سامنے انسان کے اعمال پیش کرتے ہیں۔ حدیث، عصر چھوڑنے والا برباد۔ رسول اللہ نے فرمایا جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کا عمل برباد ہو گیا۔ صحیح بخاری۔ یہ الفاظ معمولی نہیں، پورا عمل برباد، یعنی دن بھر کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ عصر کی نماز کا اثر زندگی پر، جو بندہ وقت پر عصر کی نماز پڑھتا ہے اللہ اس کے دن کے معاملات میں برکت رکھتا ہے، رزق کے دروازے آسان ہو جاتے ہیں، گھر میں رحمت اور سکون نازل ہوتا ہے۔ حصہ نمبر 3، فجر اور عصر مشترکہ اہمیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فجر اور عصر کی نمازوں میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی ہیں۔ صحیح بخاری۔ اس لیے یہ دونوں نمازیں اللہ کی خاص نظر میں سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ وزن والی عبادتیں ہیں۔ جو بندہ یہ دونوں نمازیں پابندی سے پڑھ لیتا ہے وہ گویا دن اور رات کی حفاظت مکمل کر لیتا ہے۔ حصہ نمبر 4، ان دونوں نمازوں کو چھوڑنے کے نقصانات، اعمال ضائع ہونے کا خطرہ، گھر سے برکت کا اٹھ جانا، دل پر غفلت اور اندھیرا، رزق میں کمی، بے سکونی۔ یہ سب تب ہوتا ہے جب انسان وقت پر نماز ادا نہیں کرتا۔ حصہ نمبر 5، فجر اور عصر پڑھنے کا آسان اور مجرب طریقہ۔ فجر کے لیے خود کو تیار کریں، رات جلدی سو جائیں، الارم دور رکھیں تاکہ اٹھنا پڑے، سونے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھا کریں، دعا کریں، عصر کے لیے عادت بنائیں، کام چھوڑ کر نماز کے لیے وقفہ رکھیں، موبائل میں الرٹ لگائیں، دوستوں یا گھر والوں کو ساتھ پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہمیں 5 نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، خاص طور پر فجر اور عصر کی نمازوں کی حفاظت کرنے والا بنا دے۔ یہ 2 نمازیں ایسی ہیں کہ اگر انسان انہیں مضبوطی سے پکڑ لے تو اس کے دن میں بھی برکت اور رات میں بھی برکت، رزق میں بھی آسانی اور آخرت میں بھی کامیابی لکھ دی جاتی ہے۔ اللہم اجعلنا من المحافظین علی الصلاۃ، خصوصاً الفجر والعصر، آمین۔ فجر یا عصر کی نماز کے وقت جو قرآن کی یہ سورت پڑھتا ہے فرشتے اس کی تلاوت سننے کے لیے دوڑے دوڑے اس گھر میں آتے ہیں کیونکہ یہ فرشتوں کی پسندیدہ سورت ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان و جنات، حیوانات، نباتات، زمین و آسمان، ستارے اور سورج اور چاند کے ساتھ ساتھ ایک اور مخلوق کو بھی پیدا فرمایا جسے ملائکہ یعنی فرشتے کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نہایت پاک، نوری اور اطاعت گزار مخلوق ہے جو ہر لمحہ اللہ کے حکم کی تکمیل میں مصروف رہتی ہے۔
इंसानों की निगाहों से लंबी होने के बावजूद फरिश्ता कायनात के निज़ाम को चलाने और इंसानों के अमाल को महफूज करने, इस पर नज़र रखने, उनकी हिफाजत करने और अल्लाह ताला के हुक्म की तकमील में अहम किरदार अदा करते हैं। तो नाज़रीन, हमारा आज का वजीफा भी कुरान पाक की बहुत ही प्यारी सूरत को फजर की नमाज के बाद या असर के वक्त पढ़ने का एक बहुत ही प्यारा अमल है कि जिसके पढ़ने से फरिश्ते दौड़े दौड़े पढ़ने वाले के घर इस सूरत की तिलावत सुनने के लिए हाजिर होते हैं। कुरान पाक की इस सूरत के बारे में जानने के लिए गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखेगा, क्योंकि इस सूरत को पढ़ने से अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा खुश होता है। हर काम के लिए अल्लाह पाक ने अपने फरिश्ते मुकर्रर किए हुए हैं जो कि इंसान के नामा अमाल लिखते हैं। हर फरिश्ते का अपना अपना काम है जो अल्लाह पाक ने उसके ज़िम्मे लगाया हुआ है। उनमें निगाह उन फरिश्तों की जमातें जो बारी बारी पे दर पे आ जाते हैं और रात के अलग दिन के अलग, और जिसके दो फरिश्ते दाएं और बाएं अमाल लिखने पर मुकर्रर हैं। दाएं जाने वाला नेकियां लिखता है और बाएं जाने वाला गुनाह लिखता है। इस तरह दो फरिश्ते इस इंसान के आगे पीछे होते हैं जो इसकी हिफाजत करते रहते हैं, और इंसान हर वक्त चार फरिश्तों में रहता है, दो कातिब आमाल दाएं बाएं, दो निगहबानी करने वाले। चुनांचे हदीस में फरिश्ते पाए दर पे आते ही जाते रहते हैं रात के और दिन के, और उनकी आपस में मुलाकात सुबह और असर की नमाज में होती है। रात गुजारने वाला आसमान पर चढ़ जाते हैं और बावजूद इल्म के अल्लाह रब्बुल इज्जत उनसे पूछता है कि तुमने मेरे बंदों को किस हाल में छोड़ा, तो वो जवाब देती हैं कि हमने उन्हें नमाजों में पाया और जब वापस आए तो भी नमाज में छोड़ आए, यानी सुबह और असर की नमाजें, क्योंकि इन दोनों नमाजों के वक्त फरिश्तों की जमातें तब्दील होती हैं। जिस तरह अल्लाह पाक पर ईमान लाना ज़रूरी है, इसी तरह फरिश्तों पर भी ईमान लाना बेहद ज़रूरी है। कुरान करीम में 28 मरतबा फरिश्तों का जिक्र आया है। इंसानों और जिन्नों की तरह फरिश्तों में भी अल्लाह पाक की मखलूक हैं। जैसा कि अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, लोग कहते हैं कि खुदा रहमान फरिश्तों की शक्ल में औलाद रखता है, बल्कि फरिश्ते तो अल्लाह की मखलूक हैं जिन्हें इज्जत बख्शी गई। वो इससे आगे बढ़कर कोई बात नहीं करते और वो इसी के हुक्म पर करते हैं। फरिश्ते अल्लाह ताला की बहुत अजीम और मुकद्दस मखलूक है। उनकी सबसे बड़ी फजीलत यही है कि वो मासूम गुनाहों से पाक होते हैं, उनकी नाफरमानी का कोई तस्वर नहीं। कुरान मजीद में इरशाद होता है, वो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते और वो वही करते हैं जो उन्हें हुक्म दिया जाता है। ये हमेशा अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते हैं, ना बिकते हैं, ना आराम करते हैं और ना ही उन पर नींद गालिब आती है। उनका हर लम्हा अल्लाह की हम्द सना, तस्बीह और तालील और तस्बीह में गुजरता है। नाज़रीन, फरिश्तों की असल तादाद अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं। किसी भी हदीस या कुरानी आयत में उनकी मुकम्मल तादाद का जिक्र नहीं किया गया। अलबत्ता चंद हदीस और आयात से मामूल होता है कि उनकी तादाद बेशुमार है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि बैतुल मामूर जो आसमानों में काबा की मानिद है, रोजाना 70,000 फरिश्ते इसमें दाखिल होते हैं और दोबारा उनकी वारी कयामत तक नहीं आती। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों की इतनी बड़ी तादाद पैदा फरमाई कि रोजाना 70,000 नए फरिश्ते इबादत में हाजिर होते हैं और वो दोबारा कभी नहीं आते। इसका मतलब है कि हर दिन 70,000 नए फरिश्ते पैदा हो रहे हैं या कम से कम इबादत में दाखिल हो रहे हैं। अल्लाह ताला का इरशाद है, और तुम्हारे रब के लश्करों को सिर्फ वही जानता है, यानी फरिश्ते अल्लाह के लश्कर हैं और उनकी तादाद इतनी ज्यादा है कि अल्लाह ताला के सिवा कोई भी उनका इहाता नहीं कर सकता। कुरान हदीस में ये बात बार बार जिक्र की गई है कि अल्लाह पाक ने इंसानों को मिट्टी से, जिन्नात को आग से, फरिश्तों को नूर से पैदा किया। अल्लाह पाक ने फरिश्तों की तख्लीक इस तरह की कि वो अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करते। जो काम उनके जिम्मे किया गया है वो उसी में लगे रहते हैं। जैसे कि अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, इस जहन्नम पर सख्त
گڑ گڑا مزاج کے فرشتے مقرر ہیں جو اللہ رب العزت کے کسی حکم میں اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ فرشتوں کو خالق کائنات نے ایسا بنایا کہ وہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الزاریات کی آیت نمبر 24 سے 27 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنے والے مہمانوں کا تذکرہ کیا جو کھانا نہیں کھا رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان پر شک و شبہ ہوا۔ بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ یہ تو فرشتے ہیں اور فرشتوں کی فطرت میں کھانا پینا نہیں ہے۔ سورۃ الصافات میں اللہ پاک نے مشرکین مکہ کے عقیدے کی تردید کی ہے کہ وہ فرشتوں کو اللہ پاک کی بیٹیاں کہا کرتے تھے۔ جس طرح اللہ پاک کی ذات پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح نور سے پیدا مخلوق یعنی فرشتوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ قرآن و حدیث نبوی میں فرشتوں کا بارہاس کرایا گیا۔ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ میں فرمایا، یہ سب رسول اور تمام مسلمان اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ مسلمانوں کی طرح یہود و نصارہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے نور سے پیدا کیا ہے، یعنی دیگر آسمانی کتابوں میں فرشتوں کا ذکر کیا جنہیں اچھے کام کرنے اور برے کام کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، کے درمیان اللہ تعالیٰ کی ایک معصوم مخلوق موجود ہے جو اللہ پاک کے پیغام کو بندوں تک اور اعمال کو اللہ کے لیے اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کے اعمال کو ریکارڈ کرنے اور دنیا کے نظام کو چلانے میں اللہ کے حکم کے مطابق اپنی ذمہ داریاں بہت سن خوبی انجام میں دے رہی ہیں۔ حالانکہ ہمارا یہ ایمان و عقیدہ ہے کہ اللہ پاک ہر چیز سے پوری طرح واقف ہے، اسے فرشتوں کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ دنیا کے ہر مذہب میں کسی نہ کسی شکل میں فرشتوں کا تصور موجود ہے۔ صرف لا مذہب لوگ ہی فرشتوں کے وجود کے منکر ہیں، جن کے پاس سوائے اس کے کوئی دلیل نہیں جو دیکھتے ہیں، لیکن یہ ان کا کہنا غلط ہے جس کی رد کی ضرورت بھی نہیں، کیونکہ دنیا میں بے شمار چیزیں نہ دیکھنے کے باوجود دنیا ان کو تسلیم کرتی ہے۔ مثلا اگر فرشتے دنیا میں کسی بھی شکل میں موجود نہیں، لیکن ساری دنیا ان کو تسلیم کرتی ہے۔ اللہ پاک کے حکم سے اپنی اصل شکل کے علاوہ کسی دوسری شکل میں بھی ظاہر ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کا کبھی کبھی انسانی شکل میں آپ کے پاس تشریف لاتے اور اللہ پاک کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا دیتے تھے۔ ایسا مواقع عموماً حضرت جبرائیل علیہ السلام مشہور صحابی حضرت یحییٰ کلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں تشریف لایا کرتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام 3 مرتبہ اپنی اصل صورت میں تشریف لائے تھے، ایک نبوت کے بالکل ابتدائی دور میں، دوسری بار خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے ان کی اصل صورت میں ان کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تھی، اور تیسری مرتبہ معراج کے موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کی قسمیں بھی قرآن پاک میں مذکور ہیں۔ فرشتے انسانی شکل میں ان کے پاس آئے تھے۔ نیز بخاری و مسلم اور دیگر کتب و حدیث میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی کی شکل میں تشریف لائے تھے، جبکہ آپ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان تشریف فرماتے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے لوگوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے ایمان و اسلام اور احسان کے متعلق سوال کیے تھے۔ فرشتوں کی تعداد اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ پاک فرماتا ہے، تمہارا پروردگار کے لشکر کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ فرشتوں کے نام کا تذکرہ قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ قرآن پاک میں موجود 3 جگہ پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کا تذکرہ صراحت کے ساتھ آیا ہے۔ بعض میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا تذکرہ ان کے نام کے بغیر وارد ہوا۔ سورۃ البقرہ میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام دونوں کا تذکرہ موجود ہے۔ حضرت اسرافیل اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کا موجود نہیں، لیکن ان کی
ذمہ داری کو قرآن کریم میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ نیز احادیث اور تاریخی کتابوں میں کثرت سے ان دونوں کا فرشتوں کا ذکر بھی موجود ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ بندے کے ساتھ کتنے کتنے فرشتے ہوتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو دائیں جانب نیکیوں کو لکھنے والا، جو بائیں جانب والے پر امیر یعنی سربراہ ہے۔ جب تو کوئی نیکی کرتا ہے تو وہ ایک کے بجائے 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ جب تو کوئی برائی کرتا ہے تو بائیں جانے والا دائیں والے سے اس کے لکھنے کی طلب کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے ذرا ٹھہر جاؤ، شاید یہ توبہ و استغفار کر لے۔ 3 مرتبہ وہ اجازت مانگتے ہیں، تب تک بھی اگر اس نے توبہ نہ کی تو یہ نیکی کا فرشتہ اس سے کہتا ہے کہ اب لکھ لو، یہ تو بڑا برا ساتھی ہے، اسے اللہ کا لحاظ نہیں، یہ اس سے بھی نہیں شرماتا جو بندہ فجر و عصر کے وقت قرآن کی یہ سورت پڑھتا ہے، جو کہ بہت ہی پیاری سورت ہے۔ جس وقت یہ نازل ہوئی تھی اس کے ساتھ 70,000 فرشتے زمین پر اترے، اور یہ سورت الانعام ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص سورت الانعام کی ابتدائی 3 آیات کی تلاوت کریں تو اللہ رب العزت اس پر 40,000 فرشتے مقرر فرما دیتے ہیں، جو اس کے لیے قیامت تک اپنی عبادت کے برابر ثواب لکھتے رہتے ہیں۔ اگر آپ اس سورت کی تلاوت کرنا شروع کر دیں تو آپ کے گھر 40,000 فرشتے آئیں گے، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں ساتھ لے کر آئیں گے، اور یہ فرشتے قیامت تک آپ کے نام اعمال میں عبادت کا ثواب لکھتے رہیں گے۔ فجر یا عصر کی نماز کے بعد اس سورت کی ایک بار تلاوت لازمی کریں۔ یہ سورت 7ویں 8ویں پارے کی سورت ہے۔ اگر آپ یہ سورت پوری نہیں پڑھ سکتے تو فجر یا عصر کی نماز کے بعد اس کی پہلی 3 آیات لازمی پڑھیں۔ یہ 3 آیات پڑھا کریں۔ جب آپ ان 3 آیات کو پڑھیں گے تو آپ کے دل میں آپ کی جو بھی حاجت ہوگی ہاتھ اٹھانے سے پہلے ہی دعا قبول ہو جائے گی انشاءاللہ۔ سورۃ الانعام قرآن مجید میں مذکور سورتوں کی ترتیب کے لحاظ سے پہلی مکی سورت ہے، اور اس کا مرکزی مضمون یہ ہے، اس میں اسلام کے بنیادی عقائد جیسے اللہ رب العزت کے وجود، اس کی وحدانیت، اس کی صفات، اس کی قدرت کو انسان کی اندرونی اور بیرونی شہادتوں سے ثابت کیا گیا ہے۔ وحی اور رسالت کے ثبوت اور مشرکین کے شبہات کے رد پر عقلی اور حسبی دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے، قیامت کے دن اعمال کا حساب ہونے اور اعمال کی جزا ملنے کو دلائل سے ثابت کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں یہ مضامین بھی بیان کیے گئے ہیں۔ زمین میں گھوم پھر کر سابقہ لوگوں کی اجلی بستیاں ویران گھر اور ان پر کیے ہوئے اللہ پاک کے عذاب کے آثار دیکھ کر ان کے انجام سے عبرت حاصل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور جانور ذیب کرنے اور ذبح شدہ جانور کا گوشت کھانے کے احکام بھی بیان کیے گئے ہیں۔ اپنی طرف سے حلال جانور کو حرام قرار دینے کا رد کیا گیا ہے، اور پھر والدین کے ساتھ احسان کرنا، ظاہری اور باطنی بیچ حیائیوں سے بچنے، تنگ دستی کی وجہ سے اولاد کو قتل نہ کرنے اور کسی کو ناحق قتل نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور آخر میں قرآن اور دین اسلام کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے۔ جو شخص سورۃ الانعام کی اول 3 آیاتوں کی قرأت کریں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 70,000 فرشتے بھیجتا ہے، ان کے اعمال کی مثل اس کے لیے اجر ہوگا۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ پاک اس کو جنت میں ضرور داخل فرمائیں گے، اور اس کو اپنے سائے میں بھی جگہ عطا فرمائیں گے، اور اس کو جنت کے پھلوں سے پھل بھی کھلائیں گے، اور حوض کوثر سے وہ پانی پلائیں گے، اور سلسبین چشمے سے غسل کریں گے۔ اللہ پاک فرمائیں گے کہ میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پوری سورت انعام ایک ہی رات میں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور انہی سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ سورۃ الانعام کی 6 آیتیں
مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور باقی صورت ایک ہی مرتبہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورۃ الانعام نازل ہوئی، اس کے ساتھ بلند آواز سے تسبیح کرتے ہوئے فرشتوں کی ایک جماعت تھی، جس سے زمین و آسمان کے کنارے بھر گئے۔ زمین ان فرشتوں کی وجہ سے ہلنے لگی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہا۔ میرا عظیم رب پاک ہے۔ سورۃ الانعام کی پہلی 3 آیات کو روزانہ صبح و فجر یا عصر کی نماز کے بعد ان کو لازمی پڑھیں، یعنی اگر آپ پوری سورت نہیں پڑھ سکتے تو یہ 3 آیات روزانہ پڑھیں، ان کو حفظ کریں اور اس کی برکت سے قیامت تک آپ کا گھر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے، ان کی برکتوں سے، فرشتوں سے بھرا رہے گا۔ جس گھر میں فرشتے ہوتے ہیں اس گھر میں اللہ پاک کی رحمتیں آتی ہیں، اس گھر میں اللہ پاک کی برکتیں آتی ہیں اور ڈھیر سارا رزق بھی آتا ہے، اور بن مانگے اس بندے کی حاجتیں بھی پوری ہوتی ہیں۔ تو آپ اس عمل کو لازمی کریں۔ آپ نے نماز فجر یا نماز عصر کے بعد یہ وظیفہ ضرور کرنا ہے۔ اس وظیفے کا طریقہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے فجر یا عصر کی نماز پڑھنی ہے اور پھر مصلی پر بیٹھ کر آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود ابراہیمی کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت بھی کرنی ہے۔ آپ کی جو بھی حاجات ہیں، آپ جس مقصد کے لیے وظیفہ پڑھ رہے ہیں، آپ نے وہ اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ایک بار سورۃ الانعام کی تلاوت بھی کرنی ہے۔ اگر آپ سورۃ الانعام پوری نہیں پڑھ سکتے تو اس کی پہلی 3 آیات پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں کی ایک تسبیح بھی پڑھنی ہے، یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا نور۔ جو شخص اخلاص کے ساتھ ان ناموں کا ورد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گرد نورانی فرشتوں کا پہرا مقرر کر دیتا ہے۔ یہ فرشتے اس کے دل و دماغ اور گھر کو نور سے بھر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کی تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں وہی درود پاک 3 مرتبہ پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں درود پاک پڑھا تھا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں اللہ پاک سے دعا کرنی ہے۔ ناظرین، فرشتے اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین اور باعظمت مخلوق ہیں اور وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں اور اس کے ہر حکم کی فوری تعمیل بھی کرتے ہیں۔ وہ نہ کھاتے ہیں، نہ سوتے ہیں، نہ شادی کرتے ہیں، نہ آرام کرتے ہیں۔ ان کی تخلیق کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی بندگی، نظام کائنات کو سنبھالنا، انسانوں کی نگرانی کرنا، ان کے اعمال کا ریکارڈ محفوظ رکھنا۔ فرشتوں پر ایمان نہ صرف ایمان کا حصہ ہے بلکہ ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی قدرت، عظمت کا احساس ہے۔ ہمیں چاہیے ہم ان تمام اعمال کو انجام دیں جو فرشتوں کی خوشنودی اور اللہ کی رضا کا سبب بنے، اور ان اعمال سے بچیں جو ہمارے کرامن کاتبین کو شرمندہ کریں۔ آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ سچی توبہ کرنے سے انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے اور اللہ رب العزت سے آپ کا جو بھی مقصد ہو اس کی نیت سے اللہ پاک سے مانگنا ہے۔ اللہ رب العزت کے فضل سے یہ وظیفہ کرتے ہی آپ کی تمام خواہشات پوری ہو جائیں گی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول اور منصور فرمائے اور ہمارا ختمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کر دیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔